میشن ایچ کیو کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے داماد بننے کا عظیم اعزاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر شادی شدہ تھیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے ان سے ہاتھ مانگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے آسمانی سمت کا انتظار کرنے کو کہا۔ حضرت ابوبکر نے اس معاملے پر حضرت عمر سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ وہ حضرت فاطمہ سے بھی اپنی شادی کی تجویز پیش کریں، جو انہوں نے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی جواب ملا۔ پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قسمت آزمانے پر آمادہ کیا، لیکن اس کے کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ تجویز دینے سے گریزاں تھا۔ مزید یہ کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگوں کی تجویز کو ٹھکرا دینے کی پیش نظر انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کے اسکور پر کوشش کریں۔ تاہم اس نے اپنی تجویز دلہن کے والد کے سامنے رکھی، جنہوں نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ خاموش رہی۔ اس خاموشی کو منظور سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک سادگی سے طے شادی تھی، جیسا کہ اسلام میں تجویز کیا ہے۔ اس نکاح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن کے نام حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی تاریخوں میں معروف ہیں اور گہرے اور لازوال نشانات چھوڑ گئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹیوں میں صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ اپنے والد محترم کی عینہ نسل کو سنبھالیں۔ 9 ہجری کو اسلام کا پہلا حج ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج گروپ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، جس کے مطابق کافروں کے معاہدے ختم کرنا تھا اور انہیں 4 ماہ کا نوٹس دیا گیا۔ یہ حج کے عظیم دن ہونا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی طرف سے لے جائیں، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اونٹنی کو سور دے دیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے، معجمے کے سامنے پیغام پڑھ کر مکہ چلے گئے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔